بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی میں وارڈ میں داخل ہوئی، ایک خوفناک خاموشی میرے کانوں میں گھس گئی۔ سامنے ایک آپریشن ٹیبل تھا اور دیوار پر ایک کاغذ چپکا تھا جس پر لکھا تھا سروگیٹ مدر لاسٹ چانس۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر میری پھوپھو نے مجھے بالوں سے کھینچ کر کہا، بس تم یہ بچہ دے دو، ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے۔ میں نورین ہوں اور میری کہانی نہیں، ایک سچ ہے جو آپ کی روح تک کو ہلا دے گا۔ میرا نام نورین ہے اور میں قصور کے ایک پسماندہ محلے کی رہائشی ہوں۔ ہمارا گھر کچا سا تھا جس کی دیواریں گرنے کو تیار اور چھت ہر بارش میں ہمیں آزما لیتی تھی۔ میری زندگی نہایت ہی سادہ۔ اماں کو شوگر اور سانس کا مرض تھا، وہ زیادہ تر چارپائی پر پڑی رہتی اور ابا سارا دن مزدوری کر کے شام کو نڈھال تھکے آرے گھر لوٹتے۔ ان کے ہاتھوں میں مسلسل کام کی وجہ سے چھالے رہتے تھے اور پیروں میں پرانے جوتوں کے نشان۔ میری دنیا اماں اور ابا کے گرد گھومتی تھی۔ میں چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتی اور ان کے والدین جو بھی دیتے وہی ہمارا سہارا بنتا۔ کبھی کبھی اتنے پیسے بھی نہ ہوتے کہ دوا پوری ہو سکے تو اماں کی سانس رک رک کر چلتی تھی اور ابا چھپ چھپ کر آنکھیں پونچھتے تھے۔ زندگی جیسے بس چل رہی تھی بغیر کسی خواہش یا خواب کے۔ میرے دل میں بھی کوئی بڑا ارمان نہیں تھا، بس یہ دعا تھی کہ اماں ٹھیک ہو جائے اور ابا کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ کسی خوشی کا، کسی آسائش کا، کسی شہزادیوں جیسے نصیب کا تصور کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا تھا۔ پھر ایک دن ایک عجیب سا فون آیا۔ میں کچن میں چولہے پر روٹیاں سیک رہی تھی جب اماں نے ضعیف آواز میں مجھے پکارا۔ ان کے ہاتھ میں فون تھا، وہ کان سے لگا کر ایک عورت کی آواز سن رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آہستہ سے بولی، نورین، تمہاری پھوپھو کا فون ہے، لندن سے۔ میں ٹھٹک گئی۔ پھوپھو؟ وہ جو کبھی ہم سے ملی نہیں تھی، جن کا صرف نام سنا تھا، جن کے بارے میں ابا کبھی کبھی کہتے تھے کہ وہ بہت دور ہو گئی ہم سے۔ لندن کی دنیا نے اسے بدل دیا۔ میں اماں کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے فون بند کیا اور خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر جیسے اپنے اندر کا بوجھ نکالنے کے لیے بول پڑی، نورین، وہ کہہ رہی تھی کہ اسے کینسر ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تم اس کی بہو بنو، اس کے بیٹے سے شادی کر لو۔ کہتی ہے یہی اس کی آخری خواہش ہے۔ میرے ہاتھ کب کب آنے لگے۔ میں اور لنڈن، پھوپھو کی بہو؟ میری آواز بھیگ گئی تھی۔ اماں خاموش تھی، جیسے وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ اس رات ابا کچھ نہ بولے، بس چپ چاپ کھانا کھایا اور دیر تک صحن میں بیٹھے آسمان کو تکتے رہے۔ فجر کے وقت انہوں نے مجھے جگایا۔ ان کی آنکھوں میں نیند نہیں، ایک فیصلہ تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹی، قسمت دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، شاید اللہ نے تیرے لیے کوئی بہتری رکھی ہو۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں اعتماد دیکھا، مگر میرے دل میں ہلچل مچ گئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک اور اتنا بے یقینی تھا۔ لندن شادی، وہ بھی پھوپھو کے بیٹے سے، جن سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، مگر ابا کا چہرہ دیکھ کر میں نے سر ہلا دیا۔ شادی کے بعد پہلی بار میں ہوائی جہاز میں بیٹھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، کبھی خوشی میں آنکھیں بھیگ جاتی، کبھی خوف سے دل بیٹھنے لگتا۔ میں نے بچپن سے صرف سنا تھا کہ لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں، مگر آج خود اس میں بیٹھی تھی۔ میرا دل بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری قسمت واقعی جاگ اٹھی ہے۔ لندن کا ایئرپورٹ بہت بڑا تھا، ہر طرف اجنبی چہرے، اجنبی زبان، دل جیسے گم ہو رہا تھا۔ اچانک مجھے پھوپھو نظر آئیں، خوبصورت سی جیکٹ پہنے، چہرے پر مسکراہٹ اور ساتھ ایک نوجوان، میرا شوہر۔ وہ دھیمے قدموں سے میری طرف آیا اور نہایت پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، آنکھوں میں شرم۔ میں نے دل میں سوچا، واقعی خواب سچ ہو گیا ہے۔ پہلا دن جیسے جادو سا لگا۔ پھوپھو نے میرے لیے نیا کمرہ تیار کیا تھا، ہر چیز سجی ہوئی، خوشبودار بستر، نئی الماری، کمرے کی کھڑکی سے شہر کی روشنیاں نظر آتی تھی۔ شوہر میرے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آئے۔ رات کو ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ انہوں نے میرا حال چال پوچھا اور دیر تک میری باتیں سنتے رہے۔ دل خوشی سے مانو لبریز تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ مگر دوسرا دن آیا اور سب کچھ بدلنے لگا۔ شوہر خاموش ہو گئے، نہ سلام نہ حال چال۔ وہ کمرے میں آتے ضرور تھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہ نرمی نہ رہی۔ وہ اکثر فون پر لگے رہتے اور مجھ سے باتیں کرتے ہوئے جیسے کوئی بوجھ اٹھا رہے ہوں۔ میں نے سمجھا شاید وہ شرمیلے ہیں یا کام کی تھکن ہے۔ دل نے بہانے بنا لیے کیونکہ امید باقی تھی۔ پھوپھو کا رویہ بھی بدلنے لگا، ان کی نظروں میں عجیب سی سختی آ گئی۔ وہ ہر بات پر مجھے روکنے لگی، یہ نہ کرو، وہ نہ بولو، باہر مت نکلو، فون مت پکڑو۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں بہو نہیں، کوئی قیدی ہوں، مگر پھر بھی
میں نے کچھ نہ کہا. نئی دلہن تھی, سب کچھ برداشت کرنا ہی تھا. تیسرے دن کی رات کو پھپھو میرے کمرے میں آئی. ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی, چہرے پر سنجیدگی. انہوں نے آ کر کہا, نورین بیٹا, کل ہمیں ایک ہسپتال جانا ہے. تمہارا ایک معمولی سا چیک اپ ہے, کچھ کاغذی کاروائیاں ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. میں نے سادگی میں فوراً ہاں کر دی. مجھے کیا پتا تھا کہ جسے میں ایک عام چیک اپ سمجھ رہی تھی وہ میری زندگی کا رخ موڑ دے گا. میں نہ جانے کن کاغذوں پر دستخط کرنے جا رہی تھی, نہ جانے کن کمروں میں داخل ہونے والی تھی, مگر اس وقت مجھے صرف ایک ہی فکر تھی, پھپھو کو برا نہ لگے. اور اسی فکر نے مجھے خاموشی سے اس ہاں تک پہنچا دیا جس کا نتیجہ میرا نصیب لکھنے والا تھا. ان کے خوابوں کو توڑنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی. شادی سادگی سے ہوئی, گواہ, نکاح خواہ اور 2 قریبی لوگ. اماں نے مجھے سفید دوپٹہ اڑایا اور کہا, بیٹی اب تیرا نصیب بدلنے جا رہا ہے, رب خیر کرے. میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے. میں رخصت ہو گئی, لیکن دل میں ایک انجانا خوف لے کر. میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رخصتی اصل میں میری زندگی کے سب سے کٹھن سفر کی شروعات تھی. میں دلہن نہیں بنی تھی, بلکہ ایک ایسی معصوم لڑکی تھی کہ جس کی بولی شاید لگا دی گئی تھی, اور جسے یہ خبر تک نہ تھی کہ اگلی صبح پھپھو مجھے ایک سفید گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی. راستے بھر وہ خاموش رہیں, بس گاہے بگاہے میری طرف دیکھتی اور مسکرا دیتی. میں نے پوچھا, پھپھو سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے نظر چراتے ہوئے کہا, بالکل نورین بیٹا, بس کچھ رسمی ٹیسٹ ہیں, یہاں ہر بہو سے کروائے جاتے ہیں, لندن کا قانون ہے. گاڑی ہسپتال کی حدود میں داخل ہوئی تو دل جیسے کسی انجان اندھیرے میں جا گرا. ہر طرف اجنبی چہل پہل, سفید کپڑوں میں نرسیں, دیواروں پر غیر مانوس زبان کے بورڈز, اور ایک خاموش سی بے چینی. میں نے ایک بار پھر دل کو سمجھایا, بس چیک اپ ہے, سب خیر ہوگا. ریسیپشن پر جا کر پھپھو نے نرس کے کان میں کچھ سرگوشی کی. نرس نے میری طرف دیکھا, پھر میرے بازو کو آہستہ سے تھاما اور بولی, آگے آپ کے لیے خصوصی کمرہ تیار ہے. میرے قدم رکنے لگے, دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی. نرس مجھے ایک لمبے خاموش کوریڈور سے لے کر ایک الگ راستے پر لے گئی. دیواروں پر عجیب تصاویر, کمروں کے دروازے بند اور ان کے باہر مختلف کوڈز لکھے ہوئے تھے. ہمیں کمرے کے سامنے رکے. نرس نے دروازہ کھولا, میں اندر داخل ہوئی اور میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے. کمرہ بے حد صاف اور ٹھنڈا تھا. سامنے ایک بڑی سفید میز جس پر عجیب و غریب مشینیں رکھی تھی. ایک طرف دستانے, سرنجیں, ماسک اور سفید چادر میں لپٹا ہوا آپریشن کا سامان. دیوار پر لگی اسکرینوں پر انسانی جسم کے حصے, خون کی روانی اور ایک باریک سی لکیر جو ہلکی آواز کے ساتھ حرکت کر رہی تھی. میں ساکت کھڑی رہ گئی. ایک لمحے کو ایسے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں, یا شاید ڈراؤنا خواب. میں پیچھے ہٹنے لگی. جیسے جیسے پیچھے قدم اٹھایا, دروازہ بند ہونے کی آواز آئی. مڑ کر دیکھا تو دروازے پر پھپھو کھڑی تھی. ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی, صرف سختی, سنجیدگی اور کچھ چھپا ہوا. میں گھبرا کر بولی, پھپھو یہ کیا ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھپھو نے آہستہ مگر کرخت لہجے میں کہا, نورین یہ صرف تمہاری بات نہیں, یہاں ہمارا پورا خاندان محفوظ ہو رہا ہے. تمہیں صرف تھوڑا سا حوصلہ دکھانا ہے. میرے ہاتھ کانپنے لگے, آنکھیں نم ہو گئیں اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگا. میں نے کمرے کے ہر کونے کو دیکھا, مگر کہیں کوئی راستہ, کوئی روشنی, کوئی امید نہیں تھی. مجھے اس وقت صرف اتنا احساس ہوا کہ میرے ساتھ کچھ بہت بڑا اور بہت غلط ہونے والا ہے. کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی ہوئی تھی, صرف مشینوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی. میرا دل کسی گہرے کنویں میں گرتا جا رہا تھا. میں ایک اجنبی جگہ پر, اجنبی لوگوں کے درمیان, اجنبی عمل کے لیے تیار کی جا رہی تھی, اور سب کچھ میری مرضی کے بغیر. دروازہ ایک بار پھر کھلا. ایک درمیانی عمر کا ڈاکٹر اندر داخل ہوا, سفید کوٹ, چہرے پر بے حسی. اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا جیسے میں کوئی انسان نہیں, ایک تجرباتی نمونہ ہو. میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ ڈاکٹر نے کاغذوں کا ایک پلندہ میرے سامنے رکھا اور سرد لہجے میں بولا, آپ بس خاموش رہیں, یہ سب قانونی ہے. میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. کیا مطلب قانونی ہے؟ میں نے کب اجازت دی؟ ڈاکٹر نے ایک صفحہ نکالا, اس پر دستخط کی طرف اشارہ کیا. میں نے جھک کر دیکھا. میرے نام سے ایک فارم بھرا ہوا تھا اور نیچے میرے ہی دستخط, لیکن وہ دستخط میرے نہیں تھے. صفحات کے اوپر موٹے موٹے الفاظ میں لکھا تھا, سروگیسی کانسنٹ فارم. میں نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا. یہ تو میرے دستخط ہی نہیں, یہ سب جھوٹ ہے. دروازے کے پاس کھڑی پھپھو آگے بڑھی. ان کے چہرے پر اب وہ نرم مسکراہٹ نہیں تھی, بلکہ ایک ٹھہرا ہوا زہر. انہوں نے بغیر جھجک کے کہا, نورین تمہارا شوہر بانجھ ہے, وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا. ہمیں صرف تمہارا رحم چاہیے. بچہ ہمارا ہوگا, تم صرف ایک ذریعہ ہو. میرے جسم کا رواں رواں سن ہو گیا, جیسے کسی نے میرے وجود کو چیر دیا ہو. میں نے لڑکھڑاتے ہوئے قدم پیچھے لیے,
مگر پیچھے صرف دیوار تھی۔ میں نے کہا، آپ لوگ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ شادی، یہ محبت سب جھوٹ تھا۔ پھپھو نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہم نے کبھی تم سے محبت کا وعدہ نہیں کیا، تم ایک ضرورت تھی جو پوری ہو گئی۔ میرے آنسو اب ضبط کے بند توڑ چکے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی اور اندر ہی اندر کچھ ٹوٹنے لگا۔ ایمان، بھروسہ، خواب، سب کچھ۔ ڈاکٹر نے ایک نرس کو آواز دی، تیاری مکمل کرو، زیادہ وقت نہیں ہے۔ نرس کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے جلدی سے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن دروازہ پہلے ہی اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ اب میں اور میری سانسیں صرف ایک خاموش کمرے میں قید تھی، جہاں میری مرضی کا کوئی مطلب نہیں رہا تھا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، ایک ایسا خلا جو لفظوں سے نہیں بھرا جا سکتا۔ نہ آنسو، نہ دعا، نہ امید، کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے وہاں قید ہو کر جو پہلی رات گزاری، وہ رات نہیں، جیسے ایک اذیت ناک صدی تھی۔ دروازہ بند، کھڑکی پر لوہے کی جالیاں اور اندر ایک خاموشی جو میری چیخوں کو نگل جاتی تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا، ہاتھ جوڑے، پاؤں زمین پر مارے، اپنے بال نوچے، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے کھانے سے بھی انکار کیا، سوچا شاید بھوک ہڑتال سے کسی کے دل میں رحم جاگ جائے، شاید میرے شوہر کا ضمیر ہل جائے، مگر سب بے اثر۔ تیسرے دن ایک نرس آئی، مجھے زبردستی پانی پلایا اور کہا، تمہیں کچھ ہو گیا تو ان کا منصوبہ بگڑ جائے گا۔ منصوبہ؟ میں کوئی انسان نہیں تھی، صرف ایک منصوبے کا حصہ۔ شوہر جسے میں خوابوں میں چاہا، جس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا، وہ کمرے میں آتا، میری طرف دیکھتا اور خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی سوال۔ اس کی خاموشی مجھے کاٹ کھاتی۔ اس کی نظریں خالی تھی، جیسے میں وہاں تھی ہی نہیں۔ پھپھو مکمل کنٹرول میں تھی۔ وہ دن میں 2 بار آتی، ہاتھ میں فائلز ہوتی اور ایک ہی جملہ دہراتی، بس یہ بچہ دے دو، پھر جو مرضی کرنا۔ میرے وجود کو جیسے بازار میں رکھ دیا گیا ہو۔ میں سوچتی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ وہ میرے خیر خواہ ہیں۔ کیا کسی کی کوکھ صرف استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ کیا عورت صرف ایک ذریعہ ہے؟ میں نے بہت دفعہ دروازے پر زور مارا، دیواروں سے ٹکرائی، مگر ہر بار بس ایک ہی آواز گونجتی تھی، سناٹا۔ میں جان چکی تھی کہ یہ قید صرف جسم کی نہیں، میری روح کو بھی باندھ دیا گیا ہے۔ اب وقت چل رہا تھا اور میرے اندر ایک جنگ، میرے وجود، میری غیرت اور ان کے منصوبے کے درمیان، اور میں تنہا تھی، اکیلی تھی۔ قید میں دن اور رات کا فرق مٹ چکا تھا۔ کمرے کی روشنی کبھی بجھتی ہی نہیں تھی اور دل کی روشنی کب کی بجھ چکی تھی۔ میں ہر لمحہ بس ایک سوال میں جکڑی رہتی، کیا میں ہمیشہ یہی رہوں گی؟ کیا میں کبھی واپس اپنے ماں باپ سے مل سکوں گی؟ ایک دن جب میں بستر کے کونے میں بیٹھی پتھر ہو چکی تھی، وہ نرس آئی جو مجھے شروع دن سے خاموشی سے دیکھتی آئی تھی۔ وہ کبھی کچھ کہتی نہیں تھی، بس میری طرف نظریں ڈالتی اور چپ چاپ دوا یا پانی دے کر چلی جاتی۔ مگر اس دن وہ بدلی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی تیزی سے دروازہ بند کیا اور نظریں دروازے پر جما دی، جیسے کسی کی آہٹ سے ڈر رہی ہو۔ پھر آہستگی سے میرے قریب آئی اور میری مٹھی میں ایک کاغذ تھما دیا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی تھی، اسے چھپا لو، جب تم اکیلی ہو تو اس کو پڑھنا اور بس لکھ دینا، ہیلپ۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پلٹنے لگی تو میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ رکی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور صرف اتنا کہا، تم انسان ہو، تمہیں حق ہے کہ آزاد ہونے کا۔ پھر وہ چلی گئی جیسے کبھی آئی ہی نہ تھی۔ میرے ہاتھ میں پسینے سے بھیگے ہوئے کاغذ پر ایک نمبر لکھا تھا، نیچے چھوٹے سے الفاظ میں درج تھا، پاکستان ایمبیسی ایمرجنسی لائن۔ میرے وجود میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہ دروازہ تھا کہ جس کی طرف دیکھنا بھی جرم تھا، مگر یہی وہ دروازہ تھا جو مجھے اندھیرے سے نکال سکتا تھا۔ میں نے ساری رات جا کر کاغذ کو بار بار پڑھا، ہاتھ کانپتے رہے، دل دھڑکتا رہا۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں تھا، یہ میری بقا کی آخری امید تھی۔ رات کی آخری پہر، جب سب عملہ سو گیا، جب ہال سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، میں نے دبے قدموں فون اٹھایا جو نرس دن میں دوا چیک کرنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ انگلیاں کامتی رہیں، مگر نمبر ملایا، میسج لکھا، ہیلپ، نورین پاکستانی لندن قید زبردستی سروگیسی۔ پھر ایک لمحے کے لیے سانس رکی اور سینڈ کا بٹن دبا دیا۔ دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی۔ اب انتظار تھا جواب کا یا سزا کا، لیکن ایک بات طے تھی، اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اگلی صبح ہسپتال کی راہداریوں میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ نہ نرسیں ویسی مستعد تھیں، نہ ڈاکٹرز کا چہل پہل تھا، نہ وہ مخصوص مشینی آوازیں۔ کچھ تھا جو بدل چکا تھا۔ میں نے بستر پر بیٹھے بیٹھے دروازے کی درزوں سے جھانکنا شروع کیا۔ کچھ سیاہ وردی والے لوگ ہسپتال کے داخلی دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی، آنکھوں میں سوالات۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے وہی نرس جس نے رات کو وہ کاغذ دیا تھا تیزی سے اندر آئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر گھبراہٹ اور جلدی
اس نے میرے ہاتھ تھامے اور آہستہ سے کہا، نورین سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے، تم میرے ساتھ آؤ، اب دیر نہیں ہے۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگی، قدم جیسے زمین سے بندھے ہوئے تھے، مگر دل میں کہیں روشنی اب واضح ہونے لگی تھی۔ جیسے میں مرکزی ہال میں پہنچی، وہاں ایک منظر میرا منتظر تھا جو برسوں یاد رہنے والا تھا۔ پھوپھو فرش پر گری چیخ رہی تھی، ان کی آواز گونج رہی تھی، اس نے ہمارے خواب برباد کر دیے، یہ لڑکی ہمیں برباد کر کے جا رہی ہے۔ ان کے ہاتھ میں وہی فائل تھی، وہی جعلی دستخط والا فارم، ان کی آنکھوں میں جنون تھا، جیسے وہ ہار ماننے کو تیار ہی نہ ہو۔ شوہر جسے میں نے محبت دی، وفا دی اور خواب دیے، ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کا سر جھکا ہوا جیسے زمین میں گڑ گیا ہو۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، نہ معافی نہ پشیمانی، بس ایک خاموش شکست خوردہ وجود۔ میں خاموشی سے چلتی رہی، نہ پھوپھو کی چیخوں نے روکا، نہ شوہر کی خاموشی نے پلٹنے پر مجبور کیا۔ دروازے کے باہر ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی، اس پر چھوٹے لفظوں میں لکھا تھا، پاکستان ہائی کمیشن۔ ایک اجنبی مگر مہربان چہرے نے دروازہ کھولا، نورین بی بی، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ میں گاڑی میں بیٹھ کے دروازہ بند ہوا تو باہر کی چیخیں، شور، دھوکہ سب پیچھے رہ گیا۔ میرے اندر پہلی دفعہ سکون کی ایک سانس اتری۔ گاڑی آگے بڑھنے لگی، میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر دل میں پہلی بار ایک یقین جاگا، میں ہارنے والی نہیں ہوں۔ جہاز کے دروازے سے قدم باہر رکھا تو ایک عجیب سی ٹھنڈک وجود میں اتری۔ یہ وہی پاکستان تھا، میرا ملک، میری مٹی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ میں نورین ضرور تھی، مگر اب وہ نورین نہیں جو چند مہینے پہلے لندن گئی تھی۔ میں نے اترتی آسمان کی طرف دیکھا، بس دل سے ایک ہی جملہ نکلا، یا اللہ تو نے بچا لیا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو سامنے ابا کھڑے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی، جیسے دل کہہ رہا ہو کہ میری بیٹی زندہ لوٹ آئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر آئے، میرے قدموں میں گر گئے اور اپنا سر میری گود میں رکھ کر رونے لگے، ایسے جیسے برسوں کا عذاب، برسوں کا بوجھ ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ بیٹی ہمیں معاف کر دے، ہم شرمندہ ہیں۔ ان کی آواز میں پچھتاوا تھا، شرمندگی تھی اور سب سے زیادہ بے بسی تھی۔ میں خاموش رہی، میرے آنسو ان کے بالوں پر گرتے رہے اور میرے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ اماں آہستہ آہستہ میرے قریب آئی، انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، میرے ہاتھ تھامے اور بس ایک نظر میں سب کچھ کہہ گئی۔ ان کی آنکھیں چیخ رہی تھی، ہم نے تجھے بیچا بیٹی، ہم نے خواب سمجھے، حقیقت بھول گئے تھے۔ میرے سینے میں درد اٹھا، مگر میں نے کوئی الزام نہیں دیا، بس ان کے ہاتھ چومے اور وہ لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری خاموشی میں دفن ہو گیا۔ گھر پہنچ کر محلے کی عورتیں آئیں، رشتہ داروں نے سوالات کیے، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ سچ صرف اتنا تھا کہ میں بچ گئی، لیکن کچھ ٹوٹا ایسا کہ دوبارہ کبھی جڑ نہ سکا۔ گاؤں کی گلیوں میں میری واپسی خاموش تھی، مگر میری آنکھیں وہ بولتی تھی۔ ہر پڑوسن، ہر جاننے والی میری طرف دیکھتی، ہونٹ ہلاتی، لیکن کچھ کہتی نہ تھی۔ لوگ سمجھتے تھے میں جیت کر آئی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں اندر سے کتنا کچھ ہار کر آئی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے، کبھی کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ شکایت کی نہ بد دعا دی۔ لیکن ایک دن رات کی آخری پہر میں نے خود سے سوال کیا، کیا بس اتنا ہی؟ کیا یہ سب صرف میرے ساتھ تھا؟ میں نے انٹرنیٹ کھولا، تحقیقات کی، رپورٹس پڑھی، خبریں کھنگالی اور میری سانس رک گئی۔ میں اکیلی نہیں تھی، میری جیسی درجنوں سینکڑوں لڑکیاں جنہیں باہر کے خواب دکھا کر لے جایا گیا اور واپس وہ صرف جسم بن کر لوٹی، یا کبھی لوٹی ہی نہیں۔ اسی رات میں نے فیصلہ کیا، میں نے اپنی کہانی، اپنے زخم، اپنے سچ سب سوشل میڈیا پر لکھ دیے، نام کے بغیر، چہرے کے بغیر، مگر لہجے کے ساتھ، ایسا لہجہ جس نے ہزاروں لڑکیوں کو چونکا دیا۔ اور اگلی صبح میرا ان باکس چیخ رہا تھا، میں بھی نورین ہوں، میرے ساتھ بھی یہی ہوا، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ میری کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ میں نے اپنے پرانے زیور بیچے، کچھ دوستوں سے مدد لی اور ایک چھوٹے سے کمرے میں ادارہ قائم کیا، نام رکھا زندگی، ان لڑکیوں کے لیے جنہیں خاموشی دے دی جاتی ہے۔ آج وہی نورین جو کبھی قید میں رحم مانگتی تھی، آج وہ لڑکیوں کو سکھاتی ہے کہ دنیا رحم نہیں مانگتی، بس سودا کرتی ہے، اور تمہیں سودا بننے نہیں دینا۔ میرے ادارے میں ہر روز ایک نئی نورین آتی ہے، اور ہر روز ہم ایک نئی لڑائی لڑتے ہیں۔ کچھ زخم اب بھی ہرے ہیں، کچھ آنسو اب بھی رات میں بہتے ہیں، لیکن اب وہ آنسو کسی اندھیری کمرے میں نہیں گرتے، بلکہ ایک ایسی روشنی میں گرتے ہیں جہاں کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا موجود نہیں ہوتا۔ وہ دن عام سا تھا، ادارے میں صبح کی صفائی ہو چکی تھی، چائے کے کپ رکھے جا چکے تھے، اور میں اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، چوکیدار نے ایک لفافہ لا کر میز پر رکھا۔ لندن سے آیا ہے باجی۔ لفافہ سفید تھا، سادہ، مگر اس کی سطح پر
انگلیاں لرزنے لگی۔ اوپر صاف الفاظ میں لکھا تھا فرام شایان۔ ہاں وہی شایان، میرا شوہر، میرا دھوکہ، میری قید، میرے آنسو اور میری خاموشی کا پہلا سبب۔ میں نے گہری سانس لی اور لفافہ کھولا۔ خط صرف چند سطروں پر مشتمل تھا، لیکن ہر لفظ ایک طوفان تھا۔ نورین، میں تمہارا مجرم ہوں۔ تم نے پیار دیا، ہم نے سودا کیا۔ تم نے قربانی دی، ہم نے خاموشی بیچ دی۔ میں صرف ایک بیٹا رہا، انسان کبھی نہ بن سکا۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں، لیکن اگر دل سے نکال دو تو شاید میری ماں کو سکون مل جائے۔ شایان، میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے خط بند کیا، سینے سے لگا لیا۔ نہ رونا آیا نہ غصہ، بس ایک خاموش سانس لی۔ وہ الفاظ جو کبھی میری روح کو رونتے تھے آج صرف گرد تھے جو میں ہوا میں اڑا سکتی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، جسے تو بچاتا ہے وہ صرف زندہ نہیں رہتا، وہ خاص بن جاتا ہے۔ خط کو میں نے اپنے ادارے کی فائل میں رکھ لیا، جہاں وہ ہر دن مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں کیوں بچی اور کیوں اب میں کسی اور کی بچاؤ بن چکی ہوں۔ ادارے میں آج ایک نئی بچی داخل ہوئی، 14 سال کی عمر، ہونٹوں پر خاموشی اور آنکھوں میں ایک سوال، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہی جملہ کہا جو میں خود سے برسوں پہلے سننا چاہتی تھی، یہ تمہاری غلطی نہیں تھی۔ وہ سسکنے لگی، جیسے دل کے بند دریچے کھل گئے ہوں۔ میں نے اپنا سر اس کے جھکے سر سے لگا دیا اور بس چپ رہی۔ کچھ لمحے گزرے تو وہ آہستہ سے بولی، آپ کیسے بچ گئی؟ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو صرف ایک زخمی روح ہی جان سکتی ہے۔ میں نے کہا، میں نہیں بچی تھی، مجھے بچا لیا گیا تھا، اللہ نے، پھر نرس نے، اور پھر میری اپنی ہمت نے۔ اس رات میں نے ادارے کے ہال میں سب لڑکیوں کو جمع کیا۔ کمرے کی روشنی ہلکی تھی، ماحول پرسکون، اور میں نے پہلی بار اپنی پوری کہانی اپنی زبان سے سنائی، بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف، بغیر کسی شرم کے۔ جب میں خاموش ہوئی تو کمرے میں صرف سانسوں کی آواز تھی۔ پھر ایک ایک لڑکی آہستہ آہستہ بولنے لگی، جیسے میری کہانی ان کے سینے پر رکھا وہ بوجھ ہٹا چکی ہو۔ اور وہ لمحہ میرے لیے دنیا کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، کیونکہ اس دن میں سمجھی کہ میری داستان میری نہیں تھی، یہ ہر اس لڑکی کی تھی جس کی آواز دبا دی جاتی ہے، جس کا جسم بیچ دیا جاتا ہے اور جس کا خواب چھین لیا جاتا ہے۔ میں نے ادارے کی دیوار پر ایک بورڈ لگایا جس پر لکھوایا، خاموشی میں جینا مرنے جیسا ہے، سچ بولو، آواز بنو، روشنی بنو۔ آج میں صرف نورین نہیں ہوں، آج میں ہر اس بیٹی کی ماں ہوں جسے اپنی کہانی کہنے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس اب یہ اور دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسی مزید سبق آموز کہانی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔